अली के और नमक के अदद बराबर है, जो मुनहरिफ हो अली से नमक हराम है। अली के और नमक के अदद बराबर है, जो मुनहरिफ हो अली से नमक हराम है वो। गम उसके साथ, खुशी भी उसी हुसैन के साथ। गम उसके साथ, खुशी भी उसी हुसैन के साथ, और हमारी आंखों की सारी नमी हुसैन के साथ। हमारी आंखों की सारी नमी हुसैन के साथ। चराग गुल हुआ खैमे से तीरगी निकली, चराग गुल हुआ खैमे से तीरगी निकली, वो रोशनी थी जो बैठी रही हुसैन। चराग गुल हुआ खैमे से तीरगी निकली, वो रोशनी थी जो बैठी रही हुसैन के साथ। और मुझे क़याम हुरे सुबह तक पहुँचना है, मुझे क़याम हुरे सुबह तक पहुँचना है, फिर उसके बाद शबे ज़िंदगी हुसैन के साथ। उसके बाद शबे ज़िंदगी हुसैन के साथ। सवाल उम्र पर ये एक दिन का हुर बोला, सवाल उम्र पर ये एक दिन का हुर बोला, वही हयात है जितनी कटी हुसैन। वही सवाल उम्र पर ये एक दिन का हुर बोला, वही हयात है जितनी के साथ। जो कासिमो अब्बासो अकबरो ज़ैनब, सगीरो कासिमो अब्बासो ज़ैनब, ये करबला है जो घर से चली हुसैन। ये करबला है। वाह वाह वाह
تاخی ہزیان ساما مت دیکھو جتنے بھی علی کے دشمن ہوں ان سب کو ملا کر دیکھو شیطان اپنی ذکر علی اس واسطے کرتے رہتے ہیں مومن کی اور منافق کی پہچانوں سمجھ میں آ جائے حر کی اطاعت کر کے تو دیکھیں حر کے مقدر جیسے لوگ حر کی اطاعت کر کے تو دیکھیں حر کے مقدر جیسے لوگ شیشہ بھی ہو سکتے ہیں ایک رات میں پتھر جیسے جیسے لوگ شیشہ بھی ہو سکتے ہیں ایک رات میں پتھر جیسے لوگ اور آج اگر وہ کرب و بلا پر جان بھی دے تو کم ہوگا آج اگر وہ کرب و بلا پر جان بھی دے تو کم ہوگا حر کو کئی دن بعد ملے ہیں صحرا میں گھر جیسے لوگ کئی دن بعد ملے ہیں صحرا میں گھر جیسے لوگ یہ شعر بھی ملائم فرمائے لکھنؤ کے لیے بھی کہ صحرا میں نہیں یہ لکھنؤ کے لیے زیادہ صحیح ہے صحرا میں گھر جیسے لوگ شہر اغا کوفہ تو نہیں ہے پھر بھی مگر ہوشیار رہو کیا بات ہے شہر اغا کوفہ تو نہیں ہے پھر بھی مگر ہوشیار رہو دل میں اتر جاتے ہیں بڑے انداز سے خنجر جیسے کہ دل میں اتر جاتے ہیں بڑے انداز سے خنجر جیسے لوگ آخر کس کی پیاس بجھانے آئے ہیں دشتے کرب و بلا آخر کس کی پیاس بجھانے آئے ہیں دشتے کرب و بلا اپنی مشقیں کھولے ہوئے صحرا میں سمندر آئے ہیں دشتے کرب و بلا اپنی مشقیں کھولے ہوئے صحرا میں سمندر جیسے لوگ دیکھے کہ جوش کے جملے یاد ہیں مجھ کو گر یہ پتے تائید صحیح جوش کے جملے یاد ہیں مجھ کو گر یہ پتے تائید صحیح موت سے لوہا لے سکتے ہیں صرف 72 جیسے موت سے لوہا لے سکتے ہیں صرف 72 جیسے لوگ اور
दौर फिजा तो सोच रहा था कत्ल हुए सब फूल मगर, दौर फिजा तो सोच रहा था कत्ल हुए सब फूल मगर, शाख सिना पर आके भी महके खूब गुलेतर जैसे लोग, शाख सिना पर आके भी महके खूब गुलेतर जैसे लोग। और बस आखिरी दो शेर कि शाह से बैयत मांगने वाले अपनी हदों को भूल गए, बैयत मांगने वाले अपनी हदों को भूल गए। अरे नूर से टकराने को चले हैं शाम के नौकर जैसे, बैयत मांगने वाले अपनी हदों को भूल गए, नूर से टकराने को चले हैं शाम के नौकर जैसे लोग। और मातम शह का जोश खुदा रखे कि मुझे महसूस हुआ, मातम शह का जोश खुदा रखे कि मुझे महसूस हुआ। आज सितारों को छू लेंगे हाथ बढ़ाकर जैसे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी मंत्र कशी है। वाह 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 वाह। सितारों को छू लेंगे हाथ बढ़ाकर जैसे लोग। आज ये हमसे शौक अदावत कोई नया अफसाना नहीं, आज ये हमसे शौक अदावत कोई नया अफसाना नहीं। दोस्तों हसद की जद पर रहे हैं दहर में अधर जैसे लोग। वाह 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 वाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي شرف القوسين بالنعلين الشريفين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهرناهم الرزق وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. گزارش کروں گا کہ جگہ خالی ہے تو کرنے آگے تھوڑا سا یاد ہوگی جگہ ہے ضرور پڑھ دوں کلام پاک کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خدا وند عالم سیدھے سیدھے ڈائریکٹ بغیر پیغمبر کو وسیلہ بنائے ہوئے سیدھے مومنین کو ایڈریس کر رہا ہے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور تم پوچھو اہل الذکر ان لوگوں سے کہ جو جانتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ کافی پہلے میں نے یہ بات پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ خداوند عالم قرآن میں جو بندوں کو ایڈریس کرتا ہے اس کے دو طریقے آپ کو دکھائی دیں گے، دو میتھڈ ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول کے ذریعے مخاطب کرے گا، دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ خطاب کرے گا۔ اور یہ آپ کی خدمت میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کبھی کسی نہ کسی مجلس میں، اتنا میرے یاد ہے کہ خداوند عالم رسول کے ذریعے ہمیشہ ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جن لوگوں کو خدا کلام کرنے کے لائق نہیں سمجھتا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول ان کافروں سے کہہ دو، قل هو اللہ احد، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب سے۔ جہاں جہاں بھی آپ کو قل دکھائی دے وہاں پر سمجھ جائیے کہ اللہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو اس لائق نہیں ہے کہ ان سے خدا کلام کرے۔ اور جہاں جہاں آپ کو ڈائریکٹ کلام دکھائی دے اللہ کا، ڈائریکٹ ایڈریس، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار یہاں پر نہیں کہہ رہے ہیں رسول آپ کہہ دیجئے، یہی جگہ فرمایا قرآن میں قل انی انا بشر مثلکم، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، الا یوحی الی، سوائے اس کے مجھ پر وحی آتی ہے۔ خدا نہیں کہہ رہے کہ رسول تم ان جیسے ہوں، اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، ان کو اللہ اس لائق نہیں سمجھتا خود بات کرے۔ آپ یہاں بھی ایک نقطہ اور بھی شاید اللہ نے نہیں کہا کہ اے رسول تم ان جیسے ہو مگر وہی آتی ہے، کیا کہا؟ اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان، آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کے کیا کہنے، بہت اچھی بات پڑھی آپ نے۔ میں کہوں گا بھائی میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، کوسا دامن طالب علم ہوں، جس کا دامن بہت چھوٹا ہے، بہت کم علم حاصل کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ میں کیا کہوں گا؟ یہ جملے کہوں گا۔ مگر اگر میرا کوئی استاد یہ کہہ دے کہ بھائی انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، خالی ہیں، ان کو علم نہیں ہے، بہت چھوٹے سے طالب علم سے ان کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جو میں کہوں گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، بس چھوٹا دامن طالب علم کا تھوڑا سا پڑھ لیا، وہ کیا ہے؟ وہ میری انکساری ہوگی۔ مگر اگر میرا استاد کہہ دے وہ میرے لیے سند ہوگی۔ اللہ نے نہیں کہا اے رسول تم ان جیسے بشر ہو، اللہ نے کہا اے رسول آپ کہیے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کہہ دے گا تو تعین ہو جائے گی، کہا کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے میں تمہارے جیسے ہی ہوں۔ کچھ لوگ تھے جو رسول کو کہہ رہے تھے تو فرشتہ ہے، رسول نے کہا نہیں بس میں تمہارے جیسا ہوں، مگر الا یوحی الی، مجھ پر وحی آتی ہے۔ وحی نے ہی سارا منزلت وحی کی ہے۔ جہاں بھی کن دکھائی دے وہاں سمجھ جائیے کہ سننے والا، سامنے والا جس سے خدا ایڈریس کر رہا ہے، وہ مجمع اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کلام کرے۔ اب یہاں پر ایک جملہ جو آیت میں نے آپ کو دی تھی اس میں ڈائریکٹ کتاب ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ سوال
جو جانتے ہیں. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. کب سوال کرنا ہے؟ تب سوال کرنا ہے کہ اگر نہیں جانتے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ سوال ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو جانتے ہیں. ہم لوگ سوال جو کرتے ہیں, کون سا سوال کرتے ہیں؟ جو پہلے سے معلوم ہے, کہیں سن لیا, واٹس ایپ پہ دیکھ لیا. حضور یہ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جان کر آیا ہے. اللہ کا پیغام کیا ہے؟ سوال کرو ان سے. سوال کرو جو جانتے ہیں ان سے. کب؟ جب تم نہ جانتے ہو. اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. اس لیے کہ سوال کرنا یعنی دستے گدا پھیلانا. اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا کہ جس کی جیب میں پیسہ بھی ہو پھر بھی ہاتھ پھیلا رہا ہو. اہل ذکر بہت سی باتیں تھے. یہیں سے تقلید کا مسئلہ بھی روشن ہو جاتا ہے. تقلید خود واجب نہیں ہے. تقلید واجب کب واجب ہے؟ ان کنتم لا تعلمون. تقلید واجب نہیں ہے. اگر تم نہیں جانتے تو کسی سے تو سوال کرو گے. پھر اب یہ تمہاری قسمت اور تمہاری عقل کہ تم اس سے سوال کرو کہ جو جانتا ہے, یا اس سے سوال کرو جو تمہاری طرح ہے. یہ اب ہماری قسمت ہے. عالم کی تقلید کریں, جاہلی میں فصل و ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. اس لیے کہ سوال علم کی کنجی ہے. حدیث ہے, ایک آیت نہیں ہے. یہ پورا فیوچر کا پلان دے دیا اللہ نے. یہ فارمولا دے دیا آگے بڑھنے کا, ترقی کا. فصل و اعلیٰ ذکر کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. سوال کرنے میں توہین نہیں ہے. سوال کرنے میں توہین نہیں ہے. جاہل رہ جانے میں توہین ہے. سوال کرنے میں توہین نہیں ہے. واقعہ مجھے اخلاق کی کتابوں میں پڑھیا. واقعہ موجود ہے. کشتی ڈوب رہی تھی, 2 عالم سوار تھے اس کشتی میں, اور بھی لوگ تھے. کشتی ڈوبنے لگی. ایک عالم نے دوسرے عالم سے کہا کہ وہ جو مسئلہ ہے میرے لیے وہ باتیں نہیں ہے, آپ وہ باتیں کر دیجیے. ساتھ میں ہم جیسے لوگ کہنے لگے یہاں ڈوب رہے ہیں اور آپ کو مسئلے کی پڑی ہے, تو مسئلہ کب کام آئے گا؟ ہم ڈوب رہے ہیں, آپ کو مسئلے کی پڑی ہے. انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ یہ بتاؤ کیا بہتر ہے کہ میں مسئلے کو جانے بغیر مر جاؤں یا مسئلہ جان کر مروں؟ کیا بہتر ہے کہ اس مسئلے سے جاہل مر جاؤں یا اس مسئلے کو جان کر مروں؟ کیا بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے کہ جان کر مر جاؤں. مرنا تو ہے ہی, تم بھی مر رہے ہو, ہم بھی, مگر جان کر مر جائیں. سوال کیجیے. سوال سے ذہن کھلتا ہے. سوال سے ذہن کھلتا ہے. اور یہ جملہ پہلے کسی وجہ سے پڑھا, پھر عرض کر دوں کہ جیسے بھوک لگتی ہے تو جس انرجی کم ہوتی ہے, انسان میں انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو جسم سگنل بھیجتا ہے کہ کھانا کھاؤ. واٹر لیول کم ہوا جسم کا, ہونٹ پکڑانے لگے, زبان خشک ہونے لگی, اب پانی کی کمی ہو گئی ہے, ڈرپ لگوا لو. یہ باڈی سگنل بھیجتی ہے. جب یہ جسم کسی کمی کا احساس کرتا ہے اس کا سگنل بھیجتا ہے. روح کی خوراک ہے علم. جیسے ہی علم کم ہوگا روح عقل کو میسج بھیجے گی سوال کرو. سوال کرو, سوال کرو, سوال کرو. یہ سوال جیسے ہی ذہن میں آئے سمجھ جائیے علم کی کمی ہے. اور اگر علم کی کمی ہے پھر بھی اگر میسج سوال کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ذہن کا روح کا تعلق ختم ہو گیا. وہ کنیکشن لوس ہو گیا. سوال نہیں ہو رہا. سوال کریں. سوال سے بہتر کوئی اور شے ہے ہی نہیں. اگر بہتر نہ ہوتی, نماز کی طرح عبادت ہے علم حاصل کرنا.
جیسے کہا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ایسے ہی کہا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو، جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو. اور یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ جسم کی غذا کے لیے بھوک بعد میں لگتی ہے، اناج پہلے زمین پر موجود ہے. بھوک پیاس بعد میں لگتی ہے، پانی پہلے موجود ہے. اس نے جسم کی غذا کا بھی انتظام کیا کہ پہلے ہی وہ چیزیں مہیا کر دی کہ جو جسم کی کمزوریوں کو دور کرنے والی اس کی غذا ہے. ایسے ہی اگر روح میں سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں، تو اس نے سوال بعد میں پیدا کیے، سلومی کا دعویٰ کرنے والے پہلے پیدا کر دیے. سوال تھا، جواب نہیں تھا. اگر جواب، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا سوال کرو، اللہ نے کہا سوال کرو اہل ذکر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ذکر موجود ہے. سوال کرو اہل ذکر سے، اللہ نے کہا اس کا مطلب اہل ذکر موجود ہے. موجود ہے اہل ذکر. اور دھیان رکھیں، وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول چلے گئے، ان کے بعد کسی سلسلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، نہ رسول نے بنایا نہ کسی نے بنایا. تو میرا ان سے صرف اتنا سا سوال ہے، اتنی سی گزارش ہے کہ ہم آپ کی بات بے شک مان لیں گے کہ رسول کے بعد دین مکمل ہو گیا، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اب کسی سوال کی ضرورت نہیں، اب کوئی مسئلہ جاننے کی ضرورت، دین مکمل ہو گیا. اگر دین مکمل ہو گیا تو قرآن میں فاسألوا اہل الذکر کیوں بات؟ یہ قرآن میں فاسألوا سوال کرو کیوں باقی ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ سوال کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ بہرحال سوال کریں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک معاملہ آج کل سوشل میڈیا میں زیادہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کی کوئی سامنے آگے فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، آپ میں بارہا شاید کبھی بھی سمجھے میں وہاں میں کیا ہو کہ درد کروں. معجزے کو سمجھیے کیا ہے، معجزہ سمجھیے کیا ہے، تعریف سمجھیے کیا ہے. معجزہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو بات نہ مان. میں نے تعریف پہلے کی دشا ہے، میری یاد آ رہا ہے کہ معجزہ بنا ہے عجز سے، عاجز کر دینے والی معجزہ کہا جاتا ہے. اس میں فاعل ہے، جو چیز عاجز کر دے. کوئی انسان مان ہی نہیں رہا، بحث کر رہا ہے، ایک ایسی بات کہیے کہ وہ عاجز ہو جائے، اس کا جواب دیں گے. معجزہ ہمیشہ معصوم وہاں دکھاتے ہیں کہ جہاں پر سننے والا کسی قیمت پر بات ماننے کو تیار نہ ہو. اگر آپ اس پر خوش ہیں کہ آپ کو معجزہ دکھا ہے تو آپ افسوس کیجیے. یہ خوش ہونے کی بات نہیں کہ آپ کو معجزہ دکھا دیا، یہ تو آپ کو افسوس کرنے کی بات ہے، اپنے بارے میں غور کرنے کی بات ہے کہ آپ ان کی باتیں مان نہیں رہے تھے، منوانے کے لیے انہوں نے معجزہ دکھایا. معجزہ کب آتا ہے؟ عاجز کرنے والی چیز جو عاجز کر دے. آپ وہ سکون برآمد ہو رہا ہے. معجزے کی آپ کو تعریف کر دیتا ہوں دو جملوں میں. معجزہ ایسا ایکسٹرا آرڈینری کام کہ جو کسی پریکٹس سے انسان حاصل نہ کر پائے اور دوسرا نہ کر پائے، اور جسے رسول یا امام اپنی رسالت یا نبوت کے لیے یہ ثبوت کے طور پر پیش کرے، اور جس کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی ہو کہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. یہ ہے معجزے کی تعریف. معجزہ یہ نہیں ہوتا جو ہر گھر میں ہو جاتا ہے. جس کو اپنی امام بارگاہ بنوانی ہو اس نے معجزہ کر دیا، جس کو اپنے مذہبی جگہ سے قبضہ ہٹوانا ہو اس نے معجزہ کر دیا. لوگ آئیں گے قبضہ ہٹوائیں گے. معجزہ یہ نہیں جو آپ کرنے. معجزہ وہ جو معصومین کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ کافروں کے مقابلے میں پیغام دینے کے لیے، اپنی بات بنوانے کے لیے، جب وہ ماننے پر تیار نہ ہو، اور ساتھ ساتھ چیلنج کہ کوئی اور کر کے دکھائے ایسا. اور میں گزارش کروں گا ہر اس انسان سے کہ جو کسی بھی معجزے کی تلاش میں ہے یا فارورڈ کر رہے ہیں معجزے کو، میں ان سے
اس بات کی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو واقعہ معجزہ دیکھنا ہے تو واٹس ایپ نہ دیکھیے، ادھر ادھر بھاگے نہ پھریے۔ اگر واقعہ آپ کو معجزہ دیکھنا ہے تو اپنے گھر میں الماری کے اوپر رکھا ہوا قرآن اٹھائیے، قرآن سے باہر دیکھنا ہے، موبائل نہ دیکھیے، قرآن اٹھائیے، دیکھیے ایسا معجزہ کہ جس میں ایسا چیلنج کہ اگر شک کرتے ہو اللہ کا پیغام نہیں ہے تو ایک آیت لے آؤ، قیامت تک کا چیلنج ہے۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے؟ اس سے بڑا معجزہ؟ افسوس اس امت پر، اس قوم پر کہ جس کے گھر میں معجزہ بھول کھا رہا ہو۔ اور وہی بڑھ کر بھٹک رہی ہو۔ میں تو بارہا کہتا ہوں، اگر اسباب و وسائل مہیا نہیں ہے زیارت پہ جانے کے لیے، غم نہ کرو، اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن اٹھاؤ، یا تو کہہ دو کہ رسول کی زبان پر یقین نہیں، یا مان لو کہ یہ قرآن ہی اہل بیت ہے۔ یہ قرآن اہل بیت ہے۔ نہیں جا سکتے کربلا، کوئی بات نہیں، قرآن اٹھاؤ، دیکھو قرآن کو، حسین ہے یا نہیں، حسین سے جدا نہیں ہے۔ حسین سجدے میں ہوں گے، قرآن سجدے میں ہے، حسین نیزے پر ہوں گے، قرآن نیزے پر ہے، ایسے ہی قرآن تاج میں ہے تو حسین بھی وہی رکھے ہیں۔ سمجھے معجزہ کیا ہے، معجزے کی حقیقت سمجھے، قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ ہر خوشک و تر اس میں موجود ہے، ہر خوشک و تر اس میں موجود، کوئی ایسا سوال ہی نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس کا اس میں جواب نہ ہو۔ قسم خدا کی ہمارے پاس سوال نہیں ہے، اس کے اندر جواب موجود ہے۔ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس سوال نہیں ہے قرآن میں، مگر جواب موجود ہے۔ ہمارے پاس سوال موجود نہیں ہے، اس کے پاس جواب موجود ہے۔ تو میں نے کربلا کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ ملین ہارس پاور کی کرین سے قلم اٹھوانے کا کام لے رہے ہیں، ملین ہارس پاور کی کرین سے قلم اٹھوا رہے ہیں ہم۔ یہ قرآن جو مردہ قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، ہم زندہ کو مردہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دم نہیں نکل رہا ہے، بیٹھ کے یاسین پڑھ دو، کوئی یاسین ہی پڑھ دو، دم نہیں نکل رہا ہے، مشکل سے نکل رہا ہے۔ بھائی قرآن زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، حیات دینے کے لیے آیا ہے، یہ ہے قرآن۔ ہر چیز کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ اس میں کہہ دیتے ہیں بھائی اس میں یہ دکھا دو، اس میں وہ دکھا دو۔ ہم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں بھائی اس میں وہ دکھا دو، مجلس دکھا دو، اس میں ماتم ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اگر ہم دکھا بھی دیں تب بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جتنی چیزیں قرآن دکھا رہا ہے اتنی کو مان رہا ہے انسان۔ سب کچھ ہے اس میں۔ آپ کے اندر کیا نہیں ہے، میرے اندر کیا نہیں ہے؟ سونا ہے یا نہیں میرے اندر؟ آئرن ہے یا نہیں میرے اندر؟ فیٹ ہے یا نہیں میرے اندر؟ شوگر ہے یا نہیں میرے اندر؟ سالٹ ہے یا نہیں میرے اندر؟ سب کچھ موجود ہے۔ ایک قطرہ خون لیجیے، سب کچھ ہے اس میں۔ ایسڈ بھی اس کے اندر، لوہا بھی اس کے اندر، سونا بھی اس کے اندر، آئرن بھی سب کچھ اس کے اندر۔ آپ کہیں مولانا دکھائیے اس میں، میں کہوں گا ہے اس لیے کہ یہ آپ دکھائیے۔ کہا بھائی اس کو میں نہیں دکھا سکتا، اس کو اگر دیکھنا ہے تو آپ لیب میں لے کر جائیے، جو لیب ٹیکنیشین ہے وہ آپ کو 1 منٹ میں بتا دے گا کیا کیا چیزیں کتنی کتنی ہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے،
मगर कुरान को लेकर जाइए कुरान का इल्म रखने वालों के पास, उनके पास लेकर जाइए, अहले बैत के पास। कुरान से जो कहो मिलेगा, यहां तक कि आपको एक बयान मिलेगा, अगर पूरी दुनिया मिट जाए, सारी दुनिया तबाह, इस दुनिया में कुछ ना रहे, बस मैं हूं और कुरान हूं, तब भी कोई गम नहीं है। इमाम ज़ैनुलब्दीन ने फरमाया सारी दुनिया तबाह हो जाए, कुरान रहे और हम रहे, कोई गम नहीं है। इस जुमले की तफसीर लिखने वालों ने तफसीर की कि अगर कुरान हो तो दुनिया फिर से बसाई जा सकती है। अल्लाहु अकबर। अगर कुरान का इल्म हो इंसानियत, इसलिए कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं थी, ये दुनिया ऐसे इल्म की तरक्की से हुई है, और इल्म की तरक्की पूरी कमाल के दर्जे पर कुरान में है। आपको मालूम हो चाय कैसे बननी है, और ये भी मालूम हो चाय की पत्ती कहाँ है, चीनी कहाँ है, दूध कहाँ है, पत्ती क्या है, सब कुछ मालूम हो आपको। आप बना सकते हैं या नहीं? घर में कोई भी ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ बना लेता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है सामान कहाँ है। क्यों? इसलिए कि मुझे मालूम है। कोई भी ना हो तब भी कोई गम नहीं। इमाम ज़ैनुलब्दीन के जुमले की तफसीर करते हुए यही कहा कि इस कायनात में सब कुछ होगा, इंसान न रहे, बस इस कुरान को जानने वाला रहे तो इस दुनिया को पहले से ज्यादा आबाद कर देगा, डेवलप कर देगा। कुरान को समझिए, अहले जिक्र का शर्त अल्लाह ने इसलिए लगा दी। लोग कहते हैं कि सब कुछ इस किताब में है, और लोगों ने कहा भी किताब काफी है, किताब काफी है, किताब काफी है। मेरे अजीजों, किताब किसी सूरत में काफी नहीं है। ये लोग अपनी एक ज़हनी कंफ्यूजन में है कि किताब काफी है, किताब काफी है, किताब काफी है। ये वही लोग हैं कि जो बच्चे को कोर्स दिला देते हैं, मगर जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। ये स्कूल की बजती हुई घंटी बता रही है कि किताब काफी नहीं है। ये जो घंटी बज रही है, ये इंसान की घंटी बजा रही है कि अगर किताब काफी होती तो कोर्स लेकर बच्चा घर में पढ़ लेता। ये घंटी स्कूल बुलाने का पैगाम नहीं है, इस बात का ऐलान है कि किताब काफी नहीं है, कभी काफी नहीं हो सकती किताब। आजकल आप कहेंगे उस्ताद की जरूरत नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। अल्लाह अकबर। जितना इल्म तरक्की करेगा, आप जैसे जैसे बदलेंगे, वैसे वैसे इंसान को एहसास होगा कि कितने बेहतरीन मजहब पर पैदा हुआ है। आपके मजहब को साबित करने के लिए मुनाजरों की जरूरत नहीं है, इल्म की जरूरत है। सब साबित होता चला जाएगा। आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं? उस्ताद कहीं बैठा है, बच्चा कहीं बैठा है, इल्म ट्रांसफर हो रहा है, एग्जाम भी होगा, बच्चा प्रमोट भी हो जाएगा। ये कहकर कोई भी पीछे ना छुड़ाए कि इमाम पर्दे गैब में है। जब तक किताब आपके पास मौजूद है, जब तक आपका मुअल्लिम पर्दे गैब में बैठा है, आपके सामने नहीं है मगर हाजिर है, जाहिर नहीं है, हाजिर है, पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह इम्तिहान में कामयाब होंगे। इसलिए ये किताब आसान किताब नहीं है, वो किताब है कि जिसमें हर कुछ को सर का इल्म है। क़यामत तक क्या मौला कायनात ने कुरान की तारीफ में क्या क्या नहीं फरमाया कि इसके बातिन में बातिन, बत्न में बत्न है, बत्न में बत्न है, बत्न में बत्न है, यानी बातिन में बातिन है, बातिन में बातिन है, बातिन में बातिन है, बातिन में बातिन है। इसमें 70 बातिन, और 70 भी इमाम ने कह दिया, चूंकि मुहावरों में 70 ज्यादा को बताने के लिए होता है। कहते हैं 70 घरों में मांगते हैं, भले ही 1000 में मांगते होगा, 70 आदमियों से कह दिया, या गिन के 70 से नहीं, बहुत ज्यादा सिखा, बहुत ज्यादा इसमें राज छुपे हुए हैं।
जैसे जैसे इल्म तरक्की करेगा वैसे वैसे कुरान की अहमियत और ज्यादा वाज़ेह होती जाएगी। हरगिज़ ये ना सोचें कि साइंस ये कह रहा है, कुरान ने ये कहा है, साइंस ये कह रहा है, कुरान ने ये कहा है। कुरान ने ऐसा क्यों कह दिया? मतलब बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, जवान की ये बताइए मौलाना, अभी भी अल्कोहल वाला मैटर चल रहा है। शुरू में जब कोरोना फैला तो लोग कह रहे थे अफवाहें थी, ये जो शराब पीते हैं उनको इसका असर कम होगा क्योंकि वो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या इसमें अगर दवा के तौर पर ध्यान रखें, कुरान ने जिस चीज़ को हराम कह दिया उसमें मनफात हो सकती है, थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत फायदा उसमें हो सकता है, मगर उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। और परवरदिगार आलम नुकसानात अगर ज़्यादा हों तो फायदे वाली चीज़ को भी तर्क करा देता है। आप ये ना सोचिए कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जो एक गिलास वाइन लेता है डेली उसको ये हो जाता है। आप रिपोर्टें पढ़िए, कोरोना के पीरियड में कैसी कैसी रिपोर्टें लोग रिसर्च करके भेज रहे हैं। ध्यान रखिए, कुरान ने जिस चीज़ को हराम कहा है उसमें आपका फायदा है, उस फायदे को भले ही आप आज दर्ज न कर पा रहे हैं। कुछ साल पहले तक सूअर के गोश्त को लोग ये कह रहे थे बहुत अच्छा है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है ज्यादा से ज्यादा, बहुत लोग खा रहे थे। कुरान ने 14 साल पहले कहा था कि इसमें बीमारी है, हराम है। साइंस कब समझा? 1400 साल बाद जब तरक्की की तो समझ में आया कि इससे ऐसी बीमारी हो रही है जिसका इलाज नहीं, स्वाइन फ्लू। एक आदमी एडमिट है, खुदा करे इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द रवाना हो जाए। स्वाइन फ्लू जरूर बड़ा हम बता रहे हैं। कुरान में मौजूद है। अगर किसी चीज़ को हराम कह दिया तो जान लीजिए कि वो हराम क़यामत तक है, इसलिए कि कुरान का हुक्म किसी एक खास जमाने के लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए। इसी तरह अहले बैत ने भी अगर कोई पैगाम दे दिया तो कोई एक खास जमाने के लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, किसी भी मामला में किसी भी खबर को अगर आप मोर्चे वाली है फॉरवर्ड ना करें। कुछ लोग बादलों में फोटो दे देने, देखिए या हुसैन लिखा हुआ है। अभी कोई दिन पहले अफवाह उड़ा दी थी कि चांद उल्टा है। कौन सी कौम है ये? बाबुल इल्म का मानने वाली कौम है। तो देखिए चांद उल्टा निकल रहा है, चांद सीधा कैसे होता ही होता है। चांद उल्टा नहीं हो रहा है, हम उल्टे हो रहे हैं। तो उसके हाथ पैर होते हैं, पैर ऊपर हो गए, सर नीचे हो गया, चांद कैसे उल्टा हो जाएगा? ये हमारी बात, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की दर्द से दूर होने, कुरान के दर्द से दूर होने की वजह है। आप किसी से बताइए कि वो है जो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानते थे, और हम लोग कहाँ भटके पड़े हैं। बादल में दिख रहा है हमें, अदल चांद में लिखा हुआ दिख रहा है। अगर उन्हें अपने आप को ऐसे ही मनवाना होता, अगर ऐसे ही दिखा दूसरों के मनवाना होता उन्हें, तो यहाँ इतने आदमी बैठे होते। पूरी दुनिया बदल चुकी होती। उन्हें ऐसे नहीं मनवाना है, उन्हें इंसान से उसकी अक्ल के बेस पर मनवाना है। अगर तुम्हारी अक्ल कबूल करे तो मान लो, ऐसी कैसी बात कर रहा। अफवाहों पर ध्यान न दें कभी भी, और ये भी ना हो कि आप लोग हालात से गाफिल हो। बार बार करता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और हालात से गाफिल नहीं होना है। ऐसा ना हो भेड़िया आया और हम लोग किसी भी भेड़िए के शिकार हुआ। कभी कभी फेक न्यूज़ के जरिए अपनों को चेक किया जाता है, लेकिन इसमें बेकार है। आप एक लफ्ज़ आया, चौकस रहिए।
गुजारिश करूँगा, अगर कोई अपने अंदर कोई सिम्टम देख रहा है, सेल्फ एसेस करें। अगर किसी को कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो खुद दूसरों से मिलने से परहेज करें, अपने आप को क्वारंटाइन करें, बचे, दूसरों के कांटेक्ट में आने से बचे। वाजिब है, ये वाजिब फरीजा है ये आपका। अगर जरा सा भी किसी को यह एहसास हो रहा है कि उसको कोई सिम्टम है तो उस पर वाजिब है कि वो बचे। औजब वाजिबात है, इसलिए कि आपके ऊपर जितना अपनी जान बचाना वाजिब है उससे ज्यादा दूसरे की जान बचाना वाजिब है। इसलिए कि एक मकाम वो आता है कि जहां पर अपनी जान बचानी वाजिब नहीं होती मगर दूसरे की जान बचाना वाजिब होता है। करबला में हुसैन पर अपनी जान बचाना वाजिब नहीं थी और असहाबे हुसैन पर हुसैन की जान बचाना वाजिब थी। दोनों के लिए अलग अलग हुक्म था। हुसैन अपनी जान नहीं बचा सकते थे वरना तलवार न रखते, वाजिब के लिए कि वो जान दे। असहाबे हुसैन पर वाजिब था कि जान बचाएं। सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो फिट है वो मजलिसों में जाए तदाबीर के साथ, गाइडलाइन पर भी फॉलो करे, और जो फिट नहीं है जरा सा भी अगर शक है एहतियात करे। सबकी अपनी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो घर पर रहे, ना जाए कहीं भी। बड़ी अजीब आपकी मैं बात कर रहा हूं। करबला में नमाज हो रही है या नहीं? सब नमाज पढ़ रहे हैं, दो आदमी हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। भाई जमात हो रही है, सब जमात पढ़ रहे हैं। हुसैन ने यार कौन है जो हमें नमाज पढ़वाए? दो आदमी आगे आ गए कि हम पढ़वाएंगे, हम खुद नहीं पढ़ेंगे, हम खड़े हो जाएंगे आपके आगे, आप पढ़िए, हम नमाज की और आपकी हिफाजत करेंगे। ध्यान रखें, अगर कोई सिम्टम है आप घर में रहिए, आप असहाबे हुसैन की पैरवी कर रहे हैं। जैसे वो नमाज और हुसैन की बचा रहे थे ऐसे ही आप आजादारी को और आजादारों को बचा रहे हैं। सवाब दोनों का बराबर, जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी सवाब बराबर, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनका भी सवाब बराबर। तो अगर कोई ऐसा मसला हो तो जो मजलिस में जा रहा है उसका भी वही सवाब, जो नहीं आ रहा है उसका भी वही सवाब। एहतियात लाजमी, इसलिए कि दुश्मन मौके की तलाश है। हमारी किस्त ऐसी नहीं गई है कि अमीर मोमिन के पेड़ को दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। ऐसे मोमिन बनिए जो आकिल हैं। आपकी वजह से अगवारी को दिखाई अभी जमाती लहर बचे हैं, मगर क्या हुआ, ये पूरा तबका बदनाम हो, पूरा मिशन बर्बाद हुआ। हो सकता है अलबत्ता अल्लाह की हिकमत ही हो, मगर उसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। मगर हम लोग एहतियात करें, खुदा एहतियात करें। करबला यही सिखाने का नाम है कि इंसान समझ जाए कि उसकी ड्यूटी क्या है। जिसकी ड्यूटी तीर खाना है उसे तीर खाना है, जिसकी ड्यूटी कलेजे में बर्ची खाना है। आगे से करबला हुसैन इब्ने अली अपने जवान अली अकबर से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या 6 मुहर्रम को भी मैं मसाइल करूँ आपको, अब तो रोने के लिए ये काफी है कि बस 3 दिन का फासला है।
دن کا فرق ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسین نے علی اکبر کو اجازت دینے میں تاخیر نہ کی، بس ایک جملہ کہا، میرے لال جب بھی نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، اے علی اکبر تم جا رہے ہو، نانا کی زیارت سے محروم ہو جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر سے کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں سے اس کی سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، آ کر کھڑے ہو گئے۔ لیلا شاید اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ کہا علی اکبر کیوں آئے ہو؟ کہا اماں اجازت چاہیے۔ کہا علی اکبر جلد جاؤ، ارے سب لوگ اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، کیا لیلا محروم رہ جائے گی؟ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں مگر بار بار کوئی پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ علی اکبر باہر قدم رکھتے ہیں پھر کوئی کھینچ لیتا ہے دامن پکڑ کر۔ راوی سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانہ پکڑ کر کھینچتا، ارے شاید یہ کوئی بچہ ہے، ارے جو دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ علی اکبر کی 4 سال کی بہن سکینہ ہے، علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، سکینہ دامن پکڑ کر کھینچ لیتی ہے۔ اے بھیا، ارے عالم غربت میں بابا کو تنہا کر کے جا رہے ہو۔ راوی لکھتا ہے ارے علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، پیچھے سے وہ اکبر کی آوازیں ادھر بلند ہو رہی تھی، ادھر علی اکبر چلے، اللہ اکبر، 2 جملے مجلس تمام، علی اکبر چلے۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا علی اکبر جیسے ہی چلے حسین اپنے ہاتھوں کو ملنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کوئی تین کی خزانہ ہاتھ سے چلا گیا۔ ارے ہاں 18 سال کی کمائی حسین کی جا رہی ہے، چلتے چلتے علی اکبر کو ایسا لگا جیسے پیچھے کوئی گرا ہو۔ اللہ اکبر، علی اکبر گھوڑے سے اترے، ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہے کہ پیچھے بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے گرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، گرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ دوڑ کر جاتے ہیں، باپ کو سینے سے لگاتے، کہتے ہیں بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، اب کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ حسین نے جواب نہ دیا، ایک جملہ کہا، میرے لال ارے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر جب تک سامنا ہو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ حسین انتظار کر رہے ہیں، علی اکبر ہماری مختصر سی باتوں کو قبول کرنا ہے۔ جو لوگ بیمار ہوں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ میں محمد والے محمد کا واسطہ